بارش کے وقت دعا کرنا، سجدے کی حالت میں دعا کرنا، یہ 22 مقامات ایسے ہیں جن میں جو بھی دعا مانگی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ السلام علیکم، زیڈ جی اسلامک نالج میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے 22 مقامات کے بارے میں بتائیں گے جن میں جو بھی دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اہم اور اچھی ویڈیوز آپ کو پہنچتی رہیں۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، رات کے آخری حصے میں یعنی سحری کے وقت دعا کرنا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا تک نزول فرما کر صدا لگاتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے تو اسے بخش دوں؟ نمبر 2، اذان اور اقامت کے درمیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 3، فرض نمازوں کی اذان اور میدان معرکہ میں گمسان کی جنگ کے وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں کبھی رد نہیں ہوتی یا بہت ہی کم رد ہوتی ہیں، اذان کے وقت اور میدان کارزار کے وقت جب گمسان کی جنگ جاری ہو۔ نمبر 4، سجدے کی حالت میں دعا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بندہ اپنے رب کے قریب ترین سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے کثرت سے سجدے کی حالت میں دعا کرو۔ نمبر 5، والد کی اپنی اولاد کے حق میں دعا۔ نمبر 6، روزہ دار کی روزے کی حالت میں دعا۔ نمبر 7، اور مسافر کی دوران سفر کی دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کی دعائیں رد نہیں ہوتی، والد کی اپنی اولاد کے حق میں، روزہ دار اور مسافر کی دعا۔ نمبر 8، بارش کے وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 دعائیں رد نہیں ہوتی، اذان کے وقت کی دعا اور بارش کے وقت کی دعا۔ نمبر 9، والد کی اپنی اولاد کے لیے بد دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی اپنی اولاد کے لیے بد دعا۔ نمبر 10، نیک اولاد کی اپنے والدین کے لیے دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب انسان مر جائے تو 3 ذرائع کے علاوہ اس کے تمام عمل منقطع ہو جاتے ہیں، صدقہ جاریہ، نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعا کرے، یا علم جس سے لوگ مستفید ہوں۔ نمبر 11، فرض نمازوں کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے آخر میں۔ نمبر 12، رات کے کسی حصے میں دعا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رات کے وقت ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی بھی مسلمان دنیاوی اور اخروی خیر مانگے تو اسے وہ چیز دے دی جاتی ہے، یہ گھڑی ہر رات آتی ہے۔ نمبر 13، جمعے کے دن قبولیت کی گھڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے بارے میں فرمایا، اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے کھڑے ہو کر دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ نمبر 14، زمزم پیتے وقت کی دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، زمزم کا پانی ہر اس مقصد کے لیے ہے جس مقصد سے پیا جائے۔ نمبر 15، مرغ کی آواز سننے کے وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم مرغ کی آواز سنتے ہو تو اللہ سے فضل الہی مانگا کرو، کیونکہ اس وقت مرغ فرشتے کو دیکھتا ہے۔ نمبر 16، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے دعا مانگنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذو النون یعنی یونس علیہ السلام کی دعا مچھلی کے پیٹ میں یہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور ان الفاظ کے ذریعے کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ نمبر 17، مصیبت پڑنے پر
انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا کے ذریعے دعا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان کسی بھی مصیبت کے پہنچنے پر حکم الہی کے مطابق کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس چیز سے اچھا بدلہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ نمبر 18، میت کی روح پرواز کر جانے پر لوگوں کا دعا کرنا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر جب ان کے اہل خانہ میں سے کسی نے چیخ ماری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے لیے اچھے کلمات ہی بولو، کیونکہ تم جو بھی کہو گے فرشتے اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ نمبر 19، بیمار آدمی کے پاس دعا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مریض کے پاس آؤ تو اچھی بات کہو، کیونکہ فرشتے تمہاری ان باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ نمبر 20، مظلوم کی دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اللہ اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ نمبر 21، رات کے وقت کسی بھی لمحے آنکھ کھلنے پر ان مسنون الفاظ کے بعد دعا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص رات کے وقت بیدار ہوا اور اس نے یہ کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، پھر اس نے کہا، یا اللہ مجھے بخش دے، یا کوئی اور دعا مانگی تو اس کی دعا قبول ہوگی، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھی تو اس کی نماز بھی قبول ہوگی۔ نمبر 22، لیلۃ القدر۔ اس رات بھی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگنے کی تلقین فرمائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ 22 مقامات ایسے ہیں جن میں جو بھی دعا یقین سے اور توجہ کے ساتھ مانگی جائے ضرور قبول ہوتی ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی اور معلوماتی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ اس طرح کی اہم معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔